ناظرین، الفجر ٹی وی سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروج، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس رضوان اکرم شیروانی۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آج ہم ان سے بات کریں گے نارکوٹکس کے حوالے سے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ڈفرینٹ پروونسز کو اینٹی نارکوٹکس کا ٹاسک دیا ہے، اس حوالے سے ڈفرینٹ پروونسز کا رول کیا ہے، اسپیشلی گورنمنٹ آف پنجاب کا رول کیا ہے اس چیز کے بارے میں؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نارکوٹکس جو ہے وہ ایک کرمنل لیجسلیشن کے اندر آتا ہے، جو کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ دونوں جو مل کے اس کو ایڈمنسٹریشن ان کی اس کے پاس تھی۔ فیڈرل گورنمنٹ کے اینٹی نارکوٹکس فورس جو ہے یہ کام کر رہی تھی، اور پروونسز جو ہیں وہاں مینلی پولیس، کسٹم، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، یہ ساری ایجنسیز جو ہے یہ مل کے کام کر رہی تھی۔ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ ہوا کہ یہ ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے، اور پروونسز کو کہا گیا کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے وہ اپنے صوبوں کے اندر ایک نئی قانون سازی کریں اور ایک نیا آرگنائزیشن اسٹرکچر بنائیں جس سے نارکوٹکس کو یہ اسلام کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس کا پھر آگے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ یہ ہے کہ جو نارکوٹکس کنٹرول اور ڈیٹیکشن ہے، دوسرا اس کا حصہ ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو نارکوٹکس کا شکار ہوتے ہیں ان کا علاج معالجہ کر کے ان کی صحت یابی کے لیے کوشش کی جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ ان کی سوشل ویلفیئر کے ڈپارٹمنٹ کے تھرو ان کی سوشل ریہیبلیٹیشن کی جائے۔ تو یہ ایک جو پورا فنکشن تھا جو کہ پہلے فیڈرل گورنمنٹ میں تینوں ایک ہی ادارے کے پاس تھا، یہ پنجاب گورنمنٹ میں 3 مختلف اداروں کو پھر یہ پنجاب رول آف بزنس میں امینڈمنٹ کے بعد دیا گیا۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے ذمے جو ہے وہ نارکوٹکس کنٹرول اور ڈیٹیکشن کا جو ہے وہ کام دیا گیا۔ تو جب یہ امینڈمنٹ ہوئی تو اس کے بعد ڈپارٹمنٹ نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا، اور پھر ہم نے ایک نیا نارکوٹکس ونگ بنایا، ایک ڈائریکٹر جنرل ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن جو ہے اس کو نارکوٹکس کے ونگ کا انچارج بنایا۔ وہ ایک نارکوٹکس کنٹرول ڈویژن ہے ہماری طرف سے، تو وہ اس کا ہیڈ ہے وہ۔ پھر اس کے نیچے ابھی جو ہم ایک پورا آرگنائزیشن اسٹرکچر ڈیولپ کر رہے ہیں، سائڈ بائی سائڈ ہم اس کا جو ہے وہ قانون سازی جو ہے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک مسودہ تیار ہو گیا ہے جو کہ پروونسز کے اندر نارکوٹکس کنٹرول کے یہ صوبائی گورنمنٹ کو، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کو اس کی ذمہ داری دی جائے گی۔ تو یہ ہے جو 18th امینڈمنٹ کے بعد ہم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایسا پنجاب گورنمنٹ کا کیا رول ہے؟ پنجاب گورنمنٹ نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 مختلف ایجنسیاں اپنا کام کریں گی، پر 3 ایجنسیوں تک یہ محدود نہیں ہے۔ 3 ایجنسیاں جو بڑی ہیں وہ ایک ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ہے، نمبر 2 ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، نمبر 3 سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو محکمہ جیل خانہ جات ہے، انہوں نے بھی اپنے جو بڑی جیلیں ہیں ان کے اندر وہ جو نارکوٹکس کے جو لوگ ہیں جو جیل کے اندر چلے جاتے ہیں ان کے علاج معالجے کے لیے مختص کیے ہیں، بیڈ مختص کیے ہیں۔ اس کے علاوہ پولیس ڈپارٹمنٹ آپ کو پتہ وہ بھی اس کے اوپر کام کرتا ہے، بٹ ان کا آبویسلی ان کے پاس اور بہت سارا کام ہے، تو یہ فوکس ان کا کام نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پنجاب کے اندر جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بھی اب کام اس کے اوپر کرتی ہیں، وہ اطلاع دیتی ہیں۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے کہ تمام تعلیمی ادارے جہاں نارکوٹکس کا استعمال جو طالب علم کرتے ہیں ان کے اوپر نظر رکھی جائے، ایک سرویلنس سسٹم بنایا جائے، کالج کے اندر کمیٹیز بنائی جائیں جو یہ دیکھیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اگر کوئی نارکوٹکس کی طرف مائل ہیں تو اویئرنیس کا یہ ایلیمنٹ ہے، اور فیوچر میں اور بھی چیزیں ہیں اس کے اندر کہ جو ایسے لوگ ہیں اگر جن کے بارے میں پتہ چل جائے انٹیلیجنس کے تھرو کہ اگر کوئی ایسے لوگ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے باہر کام کریں تو ان کو پکڑا جا سکے۔ سر، اس میں اسکول کالجز کی اور یونیورسٹیز کے لیول پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس چیز میں انوالو ہیں، تو اس کی کیا ریزنس ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، جو نارکوٹکس کے استعمال ہے اس کی ریزن تو بے شمار ہے۔ اس کے اندر بہت سارا جو ہے وہ تربیت کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، اس کے علاوہ ماں باپ کی جو جیسے تربیت کا ایشو ہے، اس کے علاوہ ان کی سوسائٹی ہے، ایسے لوگوں سے ملنا جلنا جہاں سے نارکوٹکس جو آگے پروموٹ کی جاتی ہے، کیونکہ جو لوگ پینے والے ہیں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ اور بھی لوگ پینا شروع کر دیں تاکہ پھر ان کا ایک وہ سورس آف انکم ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر یہ کہ دستیابی جو نارکوٹکس کی ہے اس کا ایک پوری سپلائی چین ہوتی ہے جس کے اندر یہ مختلف لوگ جو ہیں، جو پیشہ ور لوگ ہیں یا جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ تو غربت ہے اس کے اندر، بے روزگاری ہے اس کے اندر، بہت سارے مسائل ہیں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور سر، اس چیز کو اوور کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے دیکھیں، جو گورنمنٹ نے اس کے اوپر جو ایک اپنی حکمت عملی بنائی ہوئی ہے اس کے 3-4 بڑے پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اویئرنیس لوگوں میں پیدا کی جائے، لوگ منشیات کی طرف مائل ہی نہ ہو، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔
کیونکہ جب لوگ ایک دفعہ منشیات کی طرف چلے جاتے ہیں پھر ان کو ریکور کرنا اس میں سے وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے، چیلنجنگ ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاسپٹلس کے اندر ٹریٹمنٹ کی فیسلٹی بڑی لمیٹیڈ ہے، تو اتنے ہزاروں لوگ جو ہے جو منشیات کا شکار ہو جاتے ہیں ان کا پھر علاج معالجہ کرنا جو ہے وہ خاصا مشکل کام ہے. تو پہلے مرحلہ جو سب سے اہم ہے کہ لوگوں کے اندر اس کی آگاہی پیدا کی جائے، لوگ منشیات کی طرف جائیں گا. دوسرے پھر یہ ہے کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے جس میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا صوبے کے اندر ایک پرائم رول ہے، وہ جو نارکوٹکس بیچنے والے لوگ ہیں ان کو پکڑیں، ان کو کنٹرول کریں. تیسرے مرحلے میں پھر یہ ہے کہ جو لوگ منشیات کا شکار ہو جاتے ہیں ان کو علاج کے بعد ان کو باقاعدہ کسی کام پہ لگایا جائے، ان کو کسی کوئی ایسی اکنامک ایکٹیویٹی میں انوالو کیا جائے جہاں سے وہ اپنا روزگار ارن کر سکے، اور جن مسائل کی وجہ سے وہ اس منشیات کی طرف راغب ہوتے ہیں ان مسائل کا خاتمہ کیا جائے. تھینک یو سو مچ سر. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے.